پاکستان کی سیاسی تاریخ میں انتخابی نتائج اکثر متنازع رہے ہیں۔ یوں بعد ازاں تشکیل پانے والی حکومتیں سیاسی عدم استحکام کا شکار رہی ہیں۔ پاکستان میں عام انتخابات کے انعقاد کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد سیاسی حلقوں میں لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ سب سے زیادہ زیر بحث ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بحث خاصی قابل تشویش قرار دی جا سکتی ہے۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ ایسا میدان ہے جو ایک جماعت کے لیے ہموار اور دوسری کے لیے کھدا ہوا ہو؟ لیول پلینگ فیلڈ کا بظاہر یہی مطلب ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو انتخابی میدان میں اترنے کے یکساں مواقع حاصل ہوں۔ تاہم پاکستان میں نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، مگر 2018 میں حکومت سازی کرنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس جماعت کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان جیل میں ہیں۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز جیل میں تھے اور ہر سو ان سے متعلق کرپشن کی کہانیاں زبان زد عام تھیں۔ 2013 میں آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کا بڑا شور تھا۔ امیدواروں کی اہلیت کو مذہبی سوالات کے ذریعے جانچنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ 2008 کے عام انتخابات میں جعلی ڈگریوں پر بعض امیدوار نااہل قرار پائے۔ چودھری شجاعت نے کتاب میں لکھا، پی کا مشرف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا، ہمیں ہروانے کے لیے پکا بندوبست کیا گیا۔ 2002 کے الیکشن میں بی اے کی شرط لگا کر بعض سیاستدانوں کو سیاسی عمل سے باہر رکھا گیا۔ مسلم لیگ نون کو توڑ کر قاف لیگ بنائی گئی۔ 1997 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کرپشن کی کہانیاں ہر خاص و عام کی زبان پر تھیں۔ اسی طرح 1993 میں بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے کرپشن کا پروپیگنڈا سننے کو ملتا رہا۔ 1990 اور 1988 کے انتخابات میں پروپیگنڈے کے ساتھ ساتھ بات کردار کشی تک پہنچ گئی۔ پیپلز پارٹی کے خلاف آئی جی آئی اتحاد بنا اور کھلم کھلا پیسہ خرچ کیا گیا۔ 1985 کا الیکشن تو نرالا ثابت ہوا، الیکٹیبلز اور برادری کلچر کی راہ ہموار ہوئی۔ 1977 کے الیکشن میں سیاسی اتحاد بنا جس نے نتائج کو تسلیم نہ کیا، سیاسی بساط ہی پلٹ دی گئی۔ اس طرح 1970 کے الیکشن میں دائیں بازو کی جماعتوں کو اخلاقی اور مالی سپورٹ بھی مہیا ہوئی۔ مسلم لیگ نون سے وابستہ حلقوں کا کہنا ہے کہ نون لیگ کو کم از کم سن 1997 کے بعد بھی کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہ مل سکی، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سن 2002 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو توڑ کر قاف لیگ بنائی گئی۔ سن 2008 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ اور بے نظیر بھٹو کے مابین پرویز مشرف کے صدر رہنے کے معاملے پر معاملات طے پا گئے تھے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ میسر آیا۔ لیکن بے نظیر بھٹو اور مشرف کے درمیان ڈیل کے اثر کو پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی رد کرتے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو 2008 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے آتی تو وہ پھر وزیر اعظم بھی بن جاتی اور پنڈی میں شہید نہ ہوتی۔ ان کے مطابق بی بی کے بعد پیپلز پارٹی کلین سویپ کرتی، مگر انہیں سادہ اکثریت نہیں لینے دی گئی۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے حلقوں کے مطابق 2013 کے الیکشن میں آصف علی زرداری صدر تھے اور نگران سیٹ اپ ان کی ایما پر تشکیل پایا، مگر نواز شریف کی پارٹی برسر اقتدار آ گئی۔ 2018 کے الیکشن میں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف قید و بند میں تھے اور ان کی پارٹی کو توڑا گیا۔ یوں پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بنائی گئی اور مسلم لیگ نون کو الیکشن لڑنے کے یکساں مواقع میسر نہ آ سکے۔ اگرچہ حالیہ وقت میں دیکھا جائے تو لیول پلینگ فیلڈ میسر ہونے کا تانا مسلم لیگ نون کو سننے کو مل رہا ہے۔ اس ضمن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما زبیر عمر کہتے ہیں کہ 2018 میں میاں نواز شریف اور مریم نواز جیل میں تھے، حنیف عباسی اور دانیال عزیز کو نااہل کر دیا گیا تھا۔ ہم اس وقت بھی فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے تھے اور اب بھی مطالبہ یہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق مختلف سیاسی جماعتوں یا بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑھتے ہوئے خدشے نے اس وقت زیادہ جنم لیا ہے۔ میاں نواز شریف کی واپسی پر ان کو مخصوص قسم کا پروٹوکول ملنا شروع ہوا، تاہم یہ تاثر کہ مسلم لیگ نون کے لیے فضا سازگار بنائی جا رہی ہے، ان کے رہنماؤں کے مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں اور اس جماعت کو الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے۔ اس پر مسلم لیگ نون کے حلقوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں بلکہ ان زیادتیوں کا ازالہ ہے جو اس جماعت پر 2018 کے الیکشن میں کی گئی تھیں۔
पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में वहां के इलेक्टेबल्स पर नजरें जमाए हुए थी और बाज रहनुमाओं ने शमूलियत के इशारे भी दे दिए थे, मगर नवाज शरीफ की वापसी के बाद दोनों मकामात पर सियासी सूरत हाल तब्दील होती दिखाई दी। यूं बाज हलकों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इसी वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड न होने का वावेला कर रही है। सीनियर तज्जियाकार सलमान गनी कहते हैं कि बिलावल का ख्याल है कि मुक़्तदरा मियां नवाज शरीफ को ज्यादा सहूलत दे रही है। यूं वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में उनकी जमात को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। सलमान गनी के मुताबिक जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान से जो लोग शामिल होना चाहते थे उनको रोक दिया गया, लिहाजा बिलावल कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब सियासी तज्जियाकार फारूक हसनात कहते हैं पीपल्स पार्टी की घबराहट ये है कि उनको लगता है कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाएगा। वो ये चाहते हैं कि उनकी जमात महज सिंध तक महदूद ना रहे बल्कि वफाक में भी ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिले। पाकिस्तानी सियासी जमातों का अलमिया है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से मुराद ये लेती हैं कि जिसमें उनकी कामयाबी का अंसर यकीनी हो। शायद यही वजह है कि इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया जाता है। पीटीआई से वाबस्ता रहनुमा पार्टी को छोड़कर मुख्तलिफ पार्टियों में जा रहे हैं या इलेक्टेबल्स एक मखसूस जमात का रुख कर रहे हैं, और क्या इलेक्टेबल्स किसी के इशारे के बगैर ऐसा कर रहे हैं? इस बारे में परवेज रशीद कहते हैं कि पीटीआई के जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं या छोड़ चुके हैं वो खुद बताएं कि उनको किसने पार्टी छोड़ने का कहा। मौजूदा वक्त में पीटीआई समेत तमाम जमातों को इंतखाबी मैदान में उतरने के यकसा मौके मुहैया हैं। इस सवाल के जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज रशीद ने कहा, कोई सियासी जमात ये शिकायत नहीं कर रही कि यकसा मौके मैसर नहीं। अगर किसी जमात को या उनके लोगों को शिकायत है तो वो सामने आकर कहें। 2018 में जिस तरह हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा था तो हमारे लोग शिकायत के साथ सामने आए थे। ये सवाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने के यकसा मौके मैसर आ रहे हैं, इस बारे में परवेज रशीद कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के मौके मौजूद हैं। उनके वर्कर बोलने को तैयार नहीं मगर उनके वकला टीवी पर बैठकर कई घंटे बोल रहे हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं तो क्या है? यही सवाल जब सीनियर तज्जियाकार प्रोफेसर फारूक हसनात के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा इस वक्त सियासी जमातों को यकसा मौके नहीं दिए जा रहे। इलेक्शन की तारीख का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्शन के लिए सबको यकसा मौके दिए जाएं। मामला ये है कि इलेक्शन के ऐलान के बाद पीटीआई कॉर्नर मीटिंग भी करना चाहती हैं तो नहीं होने दी जाती, जबकि नवाज शरीफ का लाहौर में जलसा हो जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।